فرمایا ابھی کہ دین کا جو مشمولات ہیں اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ بڑی کیٹیگری کیا ہے جس سے یہ احکام جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مطلب بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی کے اوپر بال اگانے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یوں بیان کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خدا کو مانتے ہیں ان کی نشانی کے طور پر ایک علامت مقرر کر دی ہے، تب تو وہ دین کے اوور آل فریم کے اندر یہ آ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حیثیت سے مقرر کیا ہے تو پھر یہ بات بیان ہونی چاہیے، یہ بات پھر قرآن میں بیان ہونی چاہیے، اس کو ایک سنت کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ جس وقت آپ کے سامنے لوگوں کی بیان کردہ ایک چیز آئے گی، یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کسی چیز کو جاری نہیں کیا، تو دین کا کانٹینٹ مکمل ہو گیا۔ اب لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس کو روایت اور حدیث کہتے ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، یہ باتیں لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات جملے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات پس منظر بھی موجود نہیں ہوتا۔ ان سے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ کیا یہ کہ آپ ہر بات کو دین بنا دیں؟ نہیں، آپ اس پہ غور کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور جو اصل دین آپ کو دیا گیا ہے یعنی قرآن اور سنت کی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے اس دین سے اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ریلیشن واضح کیا ہے۔ یعنی آپ اصل میں نہ آپ لوگوں کی مونچھیں کٹوانا چاہتے ہیں، نہ داڑھی لمبی کرانا چاہتے ہیں، آپ جو وضع قطع اختیار کر رہے ہیں اس وضع قطع کو دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضع قطع آپ کے باطن پر دلالت کر رہی ہے۔ آپ کے باطن میں عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار آپ کے لباس میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے انداز گفتگو میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تکبر جو اندر پایا جاتا ہے، یہ جب وضع قطع میں اپنا ظہور کرتا ہے تو اس سے اوباشوں کی ایک حیت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اس سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کو سمجھنے کا عمل ہے۔ جب آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو پورا دین ایک ربط و نظام کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کو خدا کے پیغمبر نے اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی وضع قطع میں بھی دیکھا، لوگوں کے اسلوب گفتگو میں بھی دیکھا، لوگوں کے رہن سہن میں بھی دیکھا، اور ہر جگہ توجہ دلائی کہ تمہاری وضع قطع ایک خشیت رکھنے والے انسان کی وضع قطع ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن اسراف اور تبذیر سے پاک ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی اعتدال اور توازن کا نمونہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں۔ تو میں اس بات کو بیان ہی قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بات اصل میں ہے کیا۔ وہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وہ بات یہ ہے۔ ٹھیک۔